स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अब हम आगे पढ़ेंगे तारीख़ के माखिज़ और उनका तहफ़्फ़ुज़। अब माखिज़ के मानी भी हमने समझ लिए थे कि माखिज़ किससे कहते हैं। अब माखिज़ के अलग अलग 3 किस्में हमने देखी थी, ज़ुबानी, तबई और तहरीरी, है ना। तो अब हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा ज़ुबानी माखिज़। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तारीख़ी माखिज़ का हुसूल, हुसूल का मतलब होता है हासिल होना। अब तारीख़ी माखिज़ चाहे वो ज़ुबानी हो, तबई हो या तहरीरी हो, ये जहाँ से हासिल होता है ना, जिस जगह से ये हासिल होता है उसको तारीख़ी माखिज़ का हुसूल उनके इंदराज के साथ ही फहरिस्त साजी। अब तारीख़ी माखिज़ में हो सकता है कि किताबें हों, जैसे हमने पढ़ा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ताराबाई शिंदे, के.वी. राजवाड़े, है ना, विष्णु भट्ट गोडसे, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी। इन तमाम लोगों की किताबें अलग अलग मौजू पर है, जिससे कि भारत की तारीख़ का पता चलता है। वैसे ही बहुत सारे अखबारात भी निकाले गए। लोकमान्य तिलक ने निकाला, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने निकाला, जेम्स ऑगस्टिक हुकी ने निकाला, और ऐसे बहुत सारे और भी मुदीर हैं जिन्होंने अखबारात की शुरुआत की। वैसे ही अगर हम मगरिबी मौर्रिख देखेंगे तो उसमें हमने माइकल फोको के बारे में पढ़ा है, कार्ल मार्क्स, लियोपोल्ड मौराके वगैरह और भी बहुत सारे, है ना। तो इन तमाम लोगों ने तारीख़ को ख़जाना दिया है। इनकी लिखी गई किताब के ज़रिए पिछले वक्त में कौन से वाक़यात हो गुज़रे हैं, या लोगों की सोच किस तरह की थी, लोग मतलब हुक्मरानों की सोच कैसी थी, समाजी ढांचा क्या था, तारीख़ क्या थी, इन तमाम बातों का पता चलता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तारीख़ी माखिज़ का हुसूल, तारीख़ी ख़जाने का हुसूल, वो हुसूल जो है किताब की शक्ल में, अखबार की शक्ल में, दस्तावेज़ या कदीम अशिया या मुकामात या इमारत, चाहे वो कोई भी शक्ल में हो, उसका हासिल होना और उनके इंदराज के साथ ही फहरिस्त साजी। जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो उसको रजिस्टर किया जाता है, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा कलमी तहरीरें मतलब दस्तावेज़ात, यहाँ पर हम लिखेंगे कलमी तहरीरें। तो कलमी तहरीरों में क्या आ गया, दस्तावेज़ात। अब इन दस्तावेज़ात में दरबारी दस्तावेज़ात भी हो सकते हैं, जिनमें हुक्मरानों के हुक्मनामे हो सकते हैं, इजाज़तनामे हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा खुतूत, इसके अलावा रोज़नामचे जिसको कि हम डायरी कहते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। कलमी तहरीरें, पुरानी किताबें, कदीम अशिया की सफाई और उनकी नुमाइश वगैरह बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। इन कामों के लिए तरबियत ज़रूरी होती है। सही तरबियत के हुसूल के बाद ही इन सब कामों को अंजाम दिया जा सकता है। समझ में आया आपको ये पैराग्राफ? इसमें ये बताया जा रहा है कि तारीख़ की मालूमात जिन सोर्सेस से होती है, चाहे वो सोर्स कलमी हो, चाहे वो पुरानी किताबें हों, कदीम अशिया हो, किसी भी तरह की, चाहे वो कोई इमारत हो, किसी भी तरह का माखिज़, उसको जब हासिल किया जाता है, मतलब जब उसका पता चलता है, तो उनके बारे में इंदराज करना, रजिस्टर करना, उनकी फहरिस्त साजी करना और उन तमाम चीज़ों की सफाई और नुमाइश, ये तमाम चीज़ें बहुत एहतियात से करनी पड़ती हैं। इन तमाम चीज़ों को करने के लिए बाकायदा तरबियत ज़रूरी होती है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, है ना, कोई तरबियत लेते हैं कि हम नहीं, लेकिन हम बचपन से देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें नहीं पता। अगर कोई किताबों के हिस्से में हम घुसते हैं तो अक्सर व बेशतर हमसे किताबें या तो गिर जाती हैं या उसका कोई पेज फट जाता है ना। लेकिन कहीं कोई किताब ऐसी होती है जो बहुत अरसे से जिसे हाथ नहीं लगाया गया है, तो उसके ऊपर धूल जम जाती है, जाले लग जाते हैं, उनको हम साफ़ करते हैं और साफ़ करते करते अक्सर व बेशतर उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। यहाँ पर नुकसान नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तारीख़ी माखिज़ हैं। इसीलिए इन तमाम चीज़ों की सफाई, नुमाइश, फहरिस्त साजी, रजिस्ट्रेशन, इन तमाम कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है और
اس کے لیے باقاعدہ تربیت ضروری ہوتی ہے، یعنی ٹریننگ لینی ہوتی ہے۔ صحیح تربیت کے حصول کے بعد ہی ان سب کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اب آپ بولیں گے جھٹکنا اس میں کیا تربیت ہے، یا کسی چیز کو صاف کرنا؟ ایسا نہیں ہے، ہر کام کو کرنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے اطلاقی تاریخ جو ہمارا تیسرا چیپٹر تھا، اس میں ہی ہم نے دیکھا کہ تاریخ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلا ماخذ ہے زبانی ماخذ۔ زبانی ماخذ یعنی ایسا ماخذ جس کے بارے میں کوئی بھی تحریر نہیں ہوا ہے نا؟ زبانی ماخذ میں کیا ہے؟ کسی طرح کی کوئی تحریر ہوئی ہے کیا؟ نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تحریری چیزیں شامل نہیں ہیں۔ زبانی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اورلی، یعنی یہ ایک دم کون سے زمانے کی بات ہو گئی؟ ایک دم قدیم زمانے کی بات ہو رہی ہے، جس وقت لکھنے پڑھنے یا تحریر کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ تو اب اس زمانے میں کیا ہوگا؟ عوامی روایتی گیت، جو بھی گیت، روایتی گیت، روایت کا مطلب کیا ہے؟ صدیوں سے ہوتا آ رہا اس طرح کے گیت، ہے نا؟ جیسے اکثر ہم سنتے ہیں کہ بچے کو جب سلایا جاتا ہے یا بہلایا جاتا ہے تو پرانے جو لوگ ہوتے ہیں گھر میں وہ کہانیاں سناتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ہے نا؟ جو کہ سب کے سب کیسی رہتی ہیں؟ امیجنری رہتی ہیں، کہیں ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی راجہ مہاراجہ کی کہانی سنائی جا رہی ہے، کبھی دیو کی پری کی کہانی سنائی جا رہی ہے، کبھی طوطے کی کہانی سنائی جاتی ہے، تو کیا وہ حقیقت میں نہیں ہے نا؟ وہ تمام کہانیاں کیسی ہوتی ہیں؟ خیالوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو ایسے گیت یا کہانیاں جو کہ زبانی ہیں، ان تمام کا مجموعہ مرتب کرنا، مطلب ترتیب دینا، جمع شدہ وسائل کی درجہ بندی نیز تجزیہ کرنا اور موضوع کے مطابق ترتیب دینا۔ جمع شدہ وسائل، کون سے وسائل کی بات ہو رہی ہے؟ گیتوں کی بات ہو رہی ہے، کہانیوں کی بات ہو رہی ہے، جوشیلے گیتوں کی باتیں ہیں۔ تو ان تمام کو، اگر گیت ہیں تو کون کون سے طرح کے گیت ہیں؟ دیش بھکتی کے گیت ہیں، مذہبی گیت ہیں، یا جوشیلے گیت ہیں؟ کون سے گیت ہیں؟ ان تمام گیتوں کو الگ الگ، ان کی الگ الگ درجہ بندی کرنا۔ کہانیاں ہیں تو کہانیاں کون سی چیز سے ریلیٹڈ ہیں، کون سے کیریکٹر سے ریلیٹڈ ہیں، کون سے زمانے کی ہیں، ان کی الگ الگ درجہ بندی کرنا، ان کا باقاعدہ تجزیہ کرنا اور موضوع کے حساب سے انہیں ترتیب دینا۔ یہ کام کون کرے گا؟ وہی شخص جو کہ تاریخ کے بارے میں جانتا ہے۔ تحقیق شدہ زبانی وسائل کی نشر و اشاعت، تحقیق کی گئی ہے نا، ریسرچ کی گئی ہے، ان تمام ریسرچ کی ہوئی چیزوں کی نشر و اشاعت، کیونکہ کیسی ہیں وہ تمام چیزیں؟ کیسی ہیں؟ زبانی ہیں، ہے نا؟ تو ان کی نشر و اشاعت یعنی ان کو پھیلانا، ان کو چھاپنا۔ اب اس کے لیے کارآمد تربیت، جیسے کہ سماجی علوم، سوشولوجی جسے کہا جاتا ہے۔ کون سا سماجی علوم کی بات ہو رہی ہے؟ قدیم زمانے کی۔ اب یہ سب باتیں کیسی ہیں؟ قدیم، کیونکہ یہ سب کیسی ہیں؟ زبانی ہیں۔ ہمیں جو بھی ماخذ حاصل ہوا ہے وہ زبانی ماخذ ہے، تو ان زبانی ماخذوں کی بنیاد پر ہی ان کی نشر و اشاعت کرنا ہے۔ اسی سے اس کے لیے ہمیں تربیت کون سی چاہیے؟ سماجی علوم، سماج کے علم کے بارے میں، سماجی ڈھانچہ، سماجی عمرانیات۔ سماجی عمرانیات کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا وجود کہاں سے ہوا، اس کی ترقی کیسے ہوئی، اس زمانے میں رسم و رواج کون سے تھے، سائنس کے بارے میں، علم کے بارے میں اور انسانی علم وغیرہ، ان تمام باتوں کی جانکاری جو کہ زبانی طور پر ہے، لیکن جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کا تجزیہ بھی کرے گا۔ اساطیر اور لسانیات، اساطیر یعنی عقائد، اس زمانے میں، پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں کون کون سے عقائد ہوا کرتے تھے، مذہبی عقائد کون سے تھے، روایتی عقائد کون سے تھے، لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، کس چیز پر بھروسہ کرتے تھے، ان کا یقین کیا تھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا، اور اس زمانے میں کون کون سے زبانیں بولی جاتی تھیں۔ کتب خانوں کا انتظام، اب جو بھی چیزیں زبانی طور پر حاصل ہوئی ہیں، ان چیزوں کو، جو بھی چیزیں زبانی طور پر حاصل ہوئی ہیں، ان چیزوں کی نشر و اشاعت کرنے کے بعد اسے کتب خانوں تک پہنچانا۔ تاریخ اور طریقہ تحقیق، ان حاصل شدہ چیزوں سے تاریخ
کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اس کی معلومات نکالنا اور تحقیق کا طریقہ، یہ سب کب ہوگا؟ جب اس کے لیے باقاعدگی سے تربیت لی جائے گی۔ تحقیقی تحریر، زبانی ماخذ کے ذریعے جب تحقیق کی جاتی ہے تو اس تحقیق کو تحریر کے طور پر لکھا جاتا ہے تاکہ پچھلے زمانے میں تاریخ کس طرح کی تھی، لوگ کیسے تھے، حکمراں کیا تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے، سماجی ڈھانچہ، ان کے پیشے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، معاشی نظام، ہے نا، کھیل، یہ سب چیزیں، ان کی مشغولیات، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ کیسے انہوں نے ترقی کی، سائنس کس طرح کی تھی، کون سے ان کے عقیدے کون سے تھے، زبانیں کون کون سی بولی جاتی تھیں، سمجھ میں آیا؟ تو ان سب کی تحقیق کرنا، اس کے لیے باقاعدہ تحریر لکھنا، تحقیق کرنا، اس کے بعد تحریر لکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ اینڈ رپورٹس۔ جو بھی تحقیق کی گئی اس کے اوپر تحریر لکھنا، یعنی ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کی رپورٹ بھی تیار کی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام الگ الگ اعمال کی وجہ سے ہی پچھلی تاریخ کو ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کی تاریخ کس طرح کی تھی، یعنی پہلے کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے، دھات کا زمانہ، پتھر کا زمانہ، ہے نا، پھر کیسے ان لوگوں کا نظام ہوا کرتا ہوگا، کیسے وہ لوگ اپنے گھر کو چلاتے ہوں گے، ان سماج میں کیسے وہ لوگ رہتے ہوں گے، ان تمام باتوں کی جانکاری ہمیں تحقیقی تحریر کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے ایک ٹاپک پڑھا، زبانی ماخذ۔ اگلا ٹاپک ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا ہم پڑھ رہے بیٹا تاکہ ہم کو سمجھے۔ اب آپ کو ہم نے یہ پڑھا دیے، آپ ایک بار اچھے سے اس کو اور بھی ریوائز کرنا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔